میں مقدمے میں ڈائریکٹ آ چکے اگر چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ جواب سوال کا جواب سے نہ لے سکے تو ناچیز کی کیا حیثیت ہے کہ میں آپ کو مجبور کر سکوں کسی سوال کے جواب میں. تو مجھے اس لیے میں اس پہ اصرار نہیں کروں گا, ان کا تو منصب بڑا ہے. اچھا سر, میں اسپیسیفک ایک بات پھر ذرا میں بات لے کے آگے جاؤں گا. یہ اس رائے کا اظہار عدالت نے بھی کیا کچھ مواقع پر, ساتھ ہی کامران مرتضیٰ صاحب بیٹھے وہ بھی یہ بولے, ہمارے پروگرام میں ہی بولے کچھ دنوں پہلے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ کیا قانونی طور پر یہ تھوڑی ایک غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی کہ وہ جو مقرر کردہ تاریخ تھی اس تاریخ تک سنی اتحاد کونسل نے چونکہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے کوئی فہرستی جمع نہیں کرائی تھی تو اس کو انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا؟ یہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر نہیں جی اور بالکل کوئی غلطی نہیں ہے. بتائیے. دیکھیں کوئی غلطی نہیں ہے. اگر آپ آئین کو دیکھیں, پہلے آپ آئین سے بات شروع کیجئے. آرٹیکل 51 اس کا کلاس 6 جو ہے اس میں کوئی مدت نہیں دی گئی کہ کس مدت میں یا کس دورانیے میں آپ کو لسٹیں دینی ہیں اپنے امیدواروں کی مخصوص نشستوں کے لیے. کوئی اس میں اس بات کا تعین نہیں کیا گیا. صرف اتنا کہا گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں جن کو اسمبلی میں نشستیں حاصل ہو جائیں, اور نشستوں کے حصول کے 2 طریقے بتائے گئے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ڈائریکٹ الیکشن میں آپ نشست جیتیں, دوسرا یہ کہ کوئی آزاد امیدوار جو ہے کامیاب ہونے کے بعد جماعت میں شامل ہو جائے. دونوں صورتوں میں جنرل سیٹس جس جماعت کے پاس ہیں وہ جماعت حقدار ٹھہرے گی مخصوص نشستوں کی. یہ کہتی ہے آئین کی آرٹیکل یا آئین کا جو آرٹیکل ہے 51(6)D اور E خواتین کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے. اس میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ جو لسٹ ہے وہ کب دینی ہے. جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا, اس کا سیکشن 104, اس میں بھی کوئی یہ دقت سے یا تاکید سے نہیں کہا گیا کہ لسٹ کب دینی ہے. اس میں بھی یہ ہے کہ لسٹ دی جائے گی. اور 2019 کی ایک مثال ہمارے پاس موجود ہے جب الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن کی سربراہی سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج جسٹس سردار رضا کرتے تھے. انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ لسٹیں بعد میں بھی دی جا سکتی ہیں. بلوچستان عوامی پارٹی نے کوئی نشست نہیں جیتی تھی خیبر پختونخوا اسمبلی میں, انہوں نے کوئی لسٹ پہلے نہیں دی تھی. الیکشن کے بعد ان کو موقع دیا گیا کہ وہ لسٹیں جمع کرائیں اور ان کو مخصوص نشستیں دی گئیں آزاد امیدواروں کی بنیاد پر جنہوں نے بلوچستان عوامی پارٹی کو خیبر پختونخوا میں جوائن کیا, شمولیت اختیار کی. اور اس کیس سے متعلق آج الیکشن کمیشن اپوزیشن یہ لیتا ہے کہ وہ ایک غلط فیصلہ تھا, ایسا ہی ہے؟ یہ ایسے تو نہیں کہہ سکتے نا, اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. دیکھیں آج بڑی تاکید سے میں عرض کروں نہیں ہے. دیکھیے جب آپ آرٹیکل 51(6) کو پڑھتے ہیں تو اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ایک نشست ہونی چاہیے ڈائریکٹلی الیکٹڈ. یہ ایک اختراع ہے, ایک چیز ہے جس کو داخل کیا گیا ہے آرٹیکل 51(6) میں. آرٹیکل 51(6) 51(6) صرف اتنا کہتا ہے کہ وہ جماعت جس کے پاس جنرل نشستیں ہیں اس کو مخصوص نشستیں ملیں گی. یہ کہیں نہیں لکھا کہ ان جنرل نشستوں میں سے کم از کم ایک نشست جو ہے وہ ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے آنی چاہیے. پشاور ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا کہ ہم یہ داخل کر رہے ہیں, پرپوسو انٹرپریٹیشن ہے ہماری, ہم اس کو لفظ انکلوڈ کی ایک تعبیر یا تشریح کر کے اس کے متن میں یہ مطلب ہم داخل کر رہے ہیں. یہ بات آج عدالت کے سامنے میں نے کی. لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین پہ عمل کیا جائے, آئین کا متن جو ہے وہ اہم ہے, تو پھر آئین میں آپ ایسی چیز داخل کریں جس کے نتیجے میں ایک بے ہنگم صورتحال پیدا ہو جائے جیسا کہ اب ہونے کا امکان ہے اگر یہ نشستیں دیگر جماعتوں کو دی جاتی ہیں. خیبر پختونخوا اسمبلی میں بہت ہی ایک عجیب و غریب صورت ہوگی کہ 2 جماعتوں والی جو جماعت ہے اس کو آپ 8 مخصوص نشستیں دے دیں گے. تو اس سے بالکل جو عوام کی رائے ہے, جو ووٹ پڑا, اس کی نفی ہو جاتی ہے. جو ہاؤس بنے گا وہ چاہے صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی ہو, وہ عوام کی جو رائے ہے یا وابستگی ہے اس کی ترجمانی نہیں کرے گا. آسان طریقہ اور واضح طریقہ یہ ہے کہ جو 2019 میں تشریح یا تعبیر مانی گئی تھی اس کو آج بھی مانا جائے. قانون کے متن میں کوئی امر مانے نہیں ہے, کوئی ایک لفظ نہیں لکھا ہوا آئین کے آرٹیکل 51(6) میں کہ ایک نشست کا ہونا ضروری ہے. اور دیکھیے جو اصول ہے آئین کا کہ آپ نے جمہوریت کو فروغ دینا ہے, آپ نے سیاسی جماعتوں کے رول کو فروغ دینا ہے. جب 3 دن کے عرصے میں آزاد امیدواروں کی شمولیت سے ایک سیاسی جماعت آ جاتی ہے, جس دن اس جماعت کے رکن اوتھ لیتے ہیں تو وہ پارلیمانی جماعت بھی بن جاتی ہے. اس کی کوئی دقت نہیں ہے اس تعبیر کے ماننے میں جس کا ہم تقاضا کر رہے ہیں. نوٹڈ. ٹھیک, اب میں اسی بات کو اگر مجھے اجازت دیں پھر میں اس کے دوسرے پہلوؤں پہ آتا ہوں ذرا. اچھا وہ عقیل صاحب بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن کامران سے پہلے آپ کامنٹ کر دیجیے چونکہ آپ نے نقطہ اٹھایا تھا تو ہمارے پروگرام میں بھی غالباً عدالت نے بھی اٹھایا ہوگا, I'm sure. تو
اس پہ سلمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آئین میں تو نہیں ہے کہیں لکھا اور ایکٹ میں بھی کوئی اتنا صراحت کے ساتھ نہیں لکھا کہ فلاں تاریخ تک میک شور کرے کوئی جماعت کے وہ مخصوص نشستیں دے دیں. آپ نے تو اپنے سارے آرگومنٹ کی بنیاد اسی کو ٹھہرائی, اگر کریکٹ می فائم رہا ہوں, کہ صاحب آپ نے مقرر کردہ وقت تک فہرستی جمع نہیں کرے تو کیسے دے دیں ہم نشست؟ 4 چیزیں دیکھنی ہیں. ایک تو پہلے دستور کو دیکھنا ہے, پھر اس کے بعد ایکٹ کو دیکھنا ہے, پھر رولز کو دیکھنا ہے, اور اس کے بعد شیڈول کو دیکھنا ہے. 4 چیزیں ہیں. اور 5ویں چیز اس کے ساتھ اور ملا کے دیکھ لیجئے کہ ان کے اپنے جو پارلیمانی لیڈر ہیں سینٹ میں, ان کی رائے بھی جو ہے, ان کے اپنی رائے جو ہے وہ ریکارڈ پہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. یہ 5 چیزیں جو ہے نا, یہ ملا کے آپ دیکھ لیجئے گا. اور اس وقت چونکہ اب ججمنٹ ریزرو ہو گئی ہے تو بہت محتاط سی گفتگو کرنی شاید ہوگی. ہم نہیں گئے تھے کسی فورم کے پاس بھی. فورم کے پاس گئے تھے تو یہ خود گئے تھے, سنی اتحاد کونسل گئی تھی. اور سنی اتحاد کونسل جب گئی تھی اس سے پہلے جو ہے یہ مختلف پارٹیوں کے پاس, جب یہ کانشس تھے اس حوالے سے, یہ مختلف پارٹیوں سے بات کر رہے تھے. کچھ پارٹیوں کو شاید آپ کو پتہ ہوگا, کچھ پارٹیوں سے جن سے بات نہیں کر رہے, ممکن ہے آپ کو پتہ نہ ہو, ممکن ہے کہ راجہ صاحب کو پتہ ہو, یا شاید ان کو بھی پتہ نہ ہو. اس کے علاوہ بھی پارٹیوں سے بات کر رہے تھے اور اس حوالے سے یہ کانشس تھے. اب جب یہ گئے تھے تو فورم کون سا تھا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کسی قانون کی وائرس کو چیلنج نہیں کیا گیا تھا. تو وہاں انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی. ڈیمانڈ جب انہوں نے کی تھی سنی اتحاد کونسل نے, تو وہاں پہ 2 پارٹیاں جو ہے وہ آئی تھیں خود, جنہوں نے فریق بننے کی درخواست دی تھی. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی تھی اور مسلم لیگ نون تھی. صحیح ہے. ہمیں ایز اے پارلیمانی پارٹی نوٹس کیا گیا تھا, بلوایا گیا تھا, اور جب بلوایا گیا تھا تو ظاہر ہے پھر آپ نے قانون کے مطابق جو 4-5 چیزیں آپ کے سامنے تھی, آپ نے اس کے حوالے سے اپنی رائے دینی تھی. تو جب آپ چیزوں کی رائے دیں گے, کسی چیز کے بارے میں لیگل سائٹ پہ آپ اپنی رائے دیں گے, تو جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہی رائے دیں گے. تو آپ نے سر اس میں رائے دی نا کہ, تو آپ کی گفتگو کا مفہوم یہ ہے نا کہ صراحت کے ساتھ تحریر ہے کہ کب تک مخصوص نشستیں دے دینی چاہیے, کی لسٹ دے دینی چاہیے. تو آپ بتائیے کیا لکھا ہے, کب تک دے دینی چاہیے؟ ایک ایکسیپشن ہے, سن لیجیے. یہ ان کی اپنی رائے بھی تھی. مجھے پتہ ہے بہت سی باتیں جو شاید آپ کو نہیں پتہ, مگر مجھے اس میں پتہ ہے کہ یہ اور کن کی پارٹیوں سے اسی حوالے سے بات کرتے رہے. تو ان کی اپنی رائے بھی یہ تھی, کہ اس پارٹی کے پاس ساتھ جانا چاہیے جس نے کم از کم 1 آدھ نشست لی ہے. باب پارٹی کا بہت جنا چرچا کرتے ہیں کہ ان کے وہ باب پارٹی کو دی گئی تھی, 2019 میں دی گئی تھی. باب پارٹی پارلیمانی پارٹی تھی, کم از کم بلوچستان کی حد تک تو تھی, یا پاکستان کی حد تک تو باب پارٹی تھی, یا سینٹ کی حد تک پارلیمانی پارٹی تھی, اور اس نے اپنے نام پہ الیکشن لڑا تھا. اس میں اور ان میں فرق یہ ہے. اب یہ گئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس. جب الیکشن کسی کورٹ میں نہیں گئے ہیں, ایک فورم پہ گئے ہیں, اور جب کسی فورم پہ جاتے ہیں تو آپ کسی قانون کی وائرس کو چیلنج نہیں کرتے. اور جتنی پروسیڈنگ جو ہے نا وہ نکلی ہے وہ الیکشن کمیشن کے آرڈر سے نکلی ہے. اس میں سے ایک ممبر صاحب کی رائے جو ہے وہ ان کی شاید تھوڑی سی ان کو فیور کرتی ہے, باقی ریمیننگ جتنی بھی رائے ہے وہ ان کو فیور نہیں کرتی. انہوں نے کہا ان کو تو نہیں جائیں گی, ایک ممبر صاحب کی, پنجاب والے ممبر صاحب کی, انہوں نے کہا کہ ان کو تو نہیں جائیں گی, مگر اس حوالے سے جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد جو ہے 5 ممبر بینچ نے اسی ججمنٹ کے ساتھ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تھی اس کے ساتھ ایگری کیا, اور دین جو ہے نا یہاں پہ آ گئے. اب شیڈول کے ساتھ انہوں نے ایگری کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ شیڈول کو انہوں نے چیلنج کیا کہیں کسی فورم پہ کہ یہ شیڈول جو ہے لسٹ فائل کرنے کے لیے جو یہ شیڈول تھا یہ جو ہے وہ درست نہیں تھا. انہوں نے کہیں پہ یہ نہیں کہا تھا. اس شیڈول کو انہوں نے کنسیڈ کیا ہوا تھا, اور وہ شیڈول جو ہے نا وہ ایڈمیٹڈلی وائلیٹ ہو گیا تھا. جب ایڈمیٹڈلی وائلیٹ ہو گیا تھا اور ایک پارٹی جس کے پاس کوئی نشست نہیں تھی, ایون جس کا اپنا سربراہ اپنے نام پہ جو ہے الیکشن نہیں لڑ رہا تھا اپنی پارٹی کے نام پہ, تو اس کے ساتھ انہوں نے الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ آپٹ کیا کہ اس کے ساتھ جوائن کرنا ہے. اب جو ایکسیپشن ہے قانون میں, وہ ایکسیپشن صرف یہ ہے کہ لسٹ جو ہے وہ بعد میں بھی دی جا سکتی ہے, مگر کہاں پہ دی جا سکتی ہے؟ جہاں آلریڈی لسٹ دی گئی ہو. جب آلریڈی لسٹ آپ کی دی گئی ایگزاسٹ ہو جائے تو دین جو ہے نا یہ آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے. تو پھر اس کے ساتھ جو اس سے جو نکلتا ہے مطلب وہ یہی ہے کہ وہ آپ کو جو شیڈول کے ساتھ جب آپ ملا کے پڑھیں گے تو شیڈول کے اندر جنہوں نے لسٹیں دے دی, مقابلہ ان کے درمیان تھا, مقابلہ ان کے درمیان نہیں تھا. ورنہ یہ ایک کے بعد دوسری پارٹی تبدیل نہ کرتے, اور دوسری پارٹی کے بعد بھی یہ پارٹیاں تبدیل کرنا چاہ رہے تھے یا کرنے جا رہے تھے, اور وہ انہی 3 دنوں میں کرنا چاہ رہے تھے. اچھا میں اس کا جواب پہ لیتا ہوں.